معزز سامعین، برصغیر کی تاریخ کا ہر طالب علم شہر لاہور کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے بخوبی آشنا ہے۔ ہر تاریخی دور میں یہ شہر علم و حکمت کا مرکز رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ ایک عسکری تاریخ کا حامل شہر بھی ہے، جس کا ایک ایک باب تاریخ کے طالب علموں کے لیے نہایت دلچسپی کا باعث ہے۔ اگرچہ وقت کی گرد نے اکثر و بیشتر نقوش نظروں سے اوجھل کر دیے ہیں، تاہم مشتاقان تاریخ کو اس کی شاہراہوں میں مدفون ان جنگجوؤں کے نقوش پا آج بھی مل جاتے ہیں، جنہوں نے اس کی راجدھانی پر قابض ہونے کے شوق میں اسے تخت و تاراج کرنے کی بارہا کوشش کی ہے۔ فن حرب و ضرب سے واقفیت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ چند صدیاں قبل کسی بھی راجدھانی کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ بنانے کے لیے پناہ گاہ کے طور پر قلعے تعمیر کیے جاتے تھے۔ اس تناظر میں لاہور شہر کی تاریخی عمارت شاہی قلعہ کے بارے میں آج گفتگو کی جائے گی۔ چونکہ اس عنوان سے متعلق جملہ معلومات کو ایک ہی نشست میں سمیٹنا ایک مشکل کام ہے، چنانچہ اسے 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کی اس نشست میں شاہی قلعہ لاہور کے تعمیراتی امور پر گفتگو ہوگی۔ قلعہ لاہور مغلوں کی فن تعمیر کا ایک بے نظیر شاہکار ہے۔ فن تعمیر کو دوسرے فنون لطیفہ کے مقابلے میں ہمیشہ ایک عظمت حاصل رہی ہے۔ جہاں جہاں اسلامی تہذیب پھیلی، مسلمانوں نے نادر و پائیدار عمارات بنائیں، جن میں سے بعض بجا طور پر دنیا کی بہترین عمارات قرار دی گئی۔ اس میں مشرق و مغرب کی تخصیص نہیں، برصغیر پاک و ہند میں مغلوں کا دور اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا۔ چنانچہ قلعہ لاہور، قلعہ دہلی، قلعہ اکبر آباد، جامع مسجد دہلی، شاہی مسجد لاہور، تاج محل آگرہ اسلامی فن تعمیر کے نوادرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فن تعمیر کسی قوم کے تہذیبی مزاج کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی قوم کا کردار معلوم کرنا ہو تو آپ اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارات دیکھیں۔ اگر وہ قوم جنگجو اور عبادت گزار ہے تو وہ قلعے اور عبادت گاہیں تعمیر کرے گی۔ اگر وہ قوم عیش پسند ہے تو کلب گھر اور شراب خانے بنائے گی، اور اگر وہ جمہوریت پرست ہے تو اس کے شہر کھلے ہوئے اور وسیع ہوں گے، انہیں شہر پناہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایوان اور محل بنانے کی بجائے وہ اسمبلی ہال، پارلیمنٹ چیمبرز اور ٹاؤن ہال تعمیر کرے گی۔ بصورت دیگر وہاں اونچے اونچے ایوان اور عشرت کدے بنانے کا رواج پایا جائے گا۔ اسی طرح فن تعمیر ادوار زمانہ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر دور کے اپنے معاشرتی اور تہذیبی سانچے ہوتے ہیں۔ بارود کی ایجاد سے پہلے جب جنگ تلواروں اور نیزوں سے ہوتی تھی، ضرورت تھی کہ ہر شہر کے گرد شہر پناہ ہو اور ہر شہر پناہ کے متصل ایک مضبوط قلعہ ہو۔ لیکن بارود کی ایجاد نے یہ ثابت کر دیا کہ مضبوط سے مضبوط قلعہ بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ ٹینک بنائے گئے، توپیں ایجاد ہوئیں اور آخر میں ہوائی جہازوں سے حملے کیے جانے لگے۔ اس کے بعد مضبوط قلعہ اور شہر پناہ چنداں اہمیت کے حامل نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے دور میں کھلے شہر اتنے ہی محفوظ یا غیر محفوظ ہوں گے جتنے کہ وہ مقامات جن کے گرد بھاری بھرکم دیواریں ہوں۔ اس لیے موجودہ زمانے میں کھلے شہر بسائے جاتے ہیں۔ صنعتی ترقی کے دور میں کارخانوں، ملوں اور دفتروں کی تعمیر پر زور ہے۔ قرون وسطیٰ کا زمانہ یورپ میں 12ویں صدی سے 16ویں صدی تک کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ مشرق میں یہ دور 18ویں صدی تک ہے۔ قرون وسطیٰ کی نمائندہ تعمیریں عام طور پر 2 ہیں: قلعہ اور عبادت گاہ۔
چنانچہ یورپ میں بھی اس دور میں عظیم الشان قلعے اور عظیم الشان گرجا گھر تعمیر ہوئے۔ مغلوں کی بنائی ہوئی مساجد میں وہی امتیازی خصوصیات ہیں جو قرون وسطیٰ کے کلیساؤں کی شان امتیاز ہیں۔ مغل مساجد عظمت الہی کی علامت ہیں اور قرون وسطیٰ میں عظمت و رفعت کا تصور مقبول تھا۔ مسجد کے دونوں جانب ایک ایک مینار اور درمیان میں ایک سب سے اونچا مینار یہ تصور پیش کرتا ہے کہ لامحدود عظمت کو محدود کر کے اس کا رشتہ خدائے واحد کی عظمت سے منسلک کیا جائے۔ قلعہ اس دور کی بھی اہم ضرورت تھی۔ مسجد کا جہاں تعلق عوام کی روحانی زندگی سے ہے، وہاں قلعے کا تعلق اس خاص دور میں عوام کی مادی زندگی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغلوں نے عظیم اور پائیدار قلعے تعمیر کیے۔ یہ قلعے آج بھی اسلامی سطوت کی یاد دلاتے ہیں۔ لاہور کا قلعہ دہلی اور آگرے کے قلعوں کی طرح مغلوں کی عظمت کا آئینہ دار ہے۔ قلعہ لاہور کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی ہے وہ ایک اونچا ٹیلہ تھا جس کی سطح شہر لاہور کی سطح سے بلند تھی۔ مغل قلعوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قلعوں کو ٹیلوں پر تعمیر کرنا فن حرب کی آگاہی پر دلیل ہے، اس لیے کہ بلند مقام سے محاصرہ کرنے والی فوج کے خلاف آسانی کے ساتھ جنگی کارروائی کی جا سکتی ہے اور خود قلعے کی مدافعت میں بھی آسانی رہتی ہے۔ چنانچہ لاہور کی شاہی مسجد اور لاہور کا قلعہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہیں۔ 1959 میں قلعہ لاہور کے گرد و پیش جو کھدائی ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور ایک پرانا شہر ہے۔ قدیم لاہور کے آثار جو اس کی کھدائی سے ظاہر ہوئے ہیں وہ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ جس ٹیلے پر قلعہ لاہور واقع ہے وہ پرانی تہذیبوں کا مدفن ہے۔ پرانی تہذیبوں کی مختلف تہیں ایک پر ایک جمی ہوئی ہیں۔ سب سے نیچے اینٹوں کی بنی ہوئی مورتیاں برآمد ہوئی ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کبھی اس مقام پر ایک بت پرست قوم آباد تھی۔ پھر اسلامی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ پرانے سکے جو اس کھدائی کے بعد دستیاب ہوئے ہیں ان میں محمود غزنوی کا طلائی سکہ بھی موجود ہے۔ بہرحال جب شہنشاہ اکبر نے یہ مقام قلعے کے لیے منتخب کیا ہوگا اس وقت یہ ٹیلہ مٹی کا ڈھیر تھا جس کے نیچے خواہ کتنے ہی تہذیبی خزانے محفوظ ہوں، اوپر مٹی ہی مٹی ہوگی۔ یہ قلعہ شہر لاہور کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس کے بعد غالباً کوئی آبادی نہ تھی اور یہاں آ کر قدیم شہر ختم ہو جاتا تھا۔ شمال کی جانب سے آنے والے حملہ آور دریائے راوی پار کرنے کے بعد جب شہر لاہور پر حملہ کرنا چاہتے تو یہ قلعہ ان کی راہ میں حائل ہو سکتا تھا۔ اس لحاظ سے لاہور کی مدافعت کے لیے اس سے بہتر جگہ ممکن نہ تھی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ موجودہ قلعہ لاہور سے پہلے بھی اگر کوئی قلعہ یہاں ہوگا جو امتداد زمانہ سے نابود ہو گیا ہو تو وہ یہیں کہیں ہوگا جہاں اب قلعہ لاہور ہے۔ تاریخ کے متعلم البیرونی کے زمانے میں قلعہ لاہور کا ذکر سننے میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ البیرونی سے لے کر ابو الفضل تک جن مورخین نے قلعہ لاہور کا ذکر کیا ان کی نظر میں مختلف قلعے ہوں گے جو مختلف زمانوں میں تعمیر ہوئے اور پھر رفتہ رفتہ معدوم ہو گئے ہوں گے۔ اس امر پر جملہ مورخین متفق ہیں کہ ہر قلعہ شہر لاہور سے متصل ہی تھا اور یہ بھی کہ ہر قلعہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں کی مدافعت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر محمد سام کے حملہ لاہور جو 1180 ہجری کے موقع پر یہاں ایک قلعہ موجود تھا۔ منگول حملہ آوروں نے 1241 میں ایک قلعے کو منہدم کر دیا۔ غیاث الدین بلبل نے 1267 میں ایک قلعہ تعمیر کیا۔ جب تیمور ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس نے لاہور کا قلعہ 1398 میں مسمار کر دیا۔ مسمار قلعے کا کہیں نشان نہیں ملتا، غالباً وہ قلعہ بھی یہیں واقع تھا جہاں آج موجودہ قلعہ لاہور واقع ہے۔ ہم آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اسلامی عہد سے پہلے اور اسلامی عہد میں جتنے قلعے تعمیر ہوئے
وہ سب محل وقوع کے اعتبار سے ایک ہی مقام پر تعمیر ہوئے۔ یہ محل وقوع وہی ہے جہاں اب قلعہ لاہور واقع ہے۔ اکبر اعظم کے متعلق آئین اکبری سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے موجودہ قلعہ تعمیر کرنے سے پہلے ایک پرانے قلعے کو منہدم کرایا جو کچا تھا اور مٹی سے بنا ہوا تھا۔ یہ غالباً وہی قلعہ تھا جو سلطان مبارک نے 1421 میں تعمیر کیا تھا۔ قلعہ لاہور کی تعمیر کے سن میں شروع ہوئی اور کب تکمیل کو پہنچی اس کے متعلق کوئی حتمی شہادت موجود نہیں۔ 1566 میں آئین اکبری کی روح سے یہ قلعہ تعمیر ہو چکا تھا۔ 1566 میں مرزا محمد حکیم نے شہنشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس سلسلے میں آئین اکبری میں قلعہ لاہور کا ذکر آتا ہے، جس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قلعہ لاہور 1566 میں موجود تھا، لہٰذا اس کی تعمیر کئی سال پہلے سے ہو رہی ہوگی۔ ڈاکٹر محمد باقر کی تصنیف پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں تحریر ہے کہ شہنشاہ اکبر کے 12ویں سن جلوس کو قلعے کی تعمیر بتایا گیا ہے۔ اکبر 1556 میں تخت نشین ہوا تھا اور اس طرح لاہور کا قلعہ 1568 میں تعمیر ہونا چاہیے، لیکن آئین اکبری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا محمد حکیم کی بغاوت کے وقت یعنی 1566 میں یہ قلعہ موجود تھا۔ البتہ اس قلعے میں دور اکبری سے دور شاہ جہانی تک تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، یعنی اندرون قلعہ میں عمارات کی توسیع ہوتی رہی اور نئی عمارتیں بھی بنائی جاتی رہیں۔ یہ صورت سکھ دور میں بھی اور انگریزی عمل داری میں بھی رہی۔ ان دونوں زمانوں میں قلعے کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ قلعے کی چار دیواری 1566 تک پایا تکمیل کو پہنچ چکی تھی اور تاریخ میں قلعہ لاہور کا نام اکبری قلعہ کے نام سے رواج پا چکا تھا۔ شاہی قلعہ لاہور 4 منزلوں میں تعمیر ہوا ہے۔ کچھ عمارات وہ ہیں جو بانی قلعہ شہنشاہ اکبر نے اپنے دور کے مختلف اوقات میں بنوائیں۔ دیوان خانہ عام دور اکبری ہی کی تعمیر ہے، چنانچہ بدایونی نے جو اکبر کا ہم عصر تھا دیوان عام کا نقشہ اپنی تاریخ میں کھینچا ہے۔ تعمیر کے وقت سے اب تک دیوان عام کی عمارت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ 996 ہجری بمطابق 1587 جو اکبر کا 23واں سن جلوس تھا، اکبر نے دولت خانہ عام میں نوروز کا دربار منعقد کیا تھا۔ اکبر شاہی عمارتیں اس دیوان عام کے علاوہ کون کون سی ہیں یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض عمارات جہانگیر اور شاہ جہان نے توسیع کی ہو، اور اب یہ کہنا ممکن نہیں کہ اصل عمارت کی صورت کیا تھی۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ قلعے کے صحن میں کتنے ہی محل اور ایوان ہوں گے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ شمال کی جانب جو محل تعمیر کیے گئے ان کی سطح نسبتاً نیچی ہونی چاہیے تھی، اس لیے ان کے نیچے تہہ خانے تعمیر کیے گئے تاکہ عمارات کی سطح اونچی رہے۔ اکبر کے دور کی عمارات شمال مشرق میں واقع ہوں گی جو اب امتداد زمانہ سے مٹ چکی ہیں۔ ان میں سے بعض کو دانستہ بھی گرایا گیا ہوگا تاکہ ضروریات کے مطابق نئی عمارات تعمیر کی جا سکیں۔ دولت خانہ جہانگیری اور دیوان عام شاہ جہانی 1628 میں تعمیر کرتے وقت اکبری عہد کی عمارات کو گرانا پڑا ہوگا یا ان میں سے بعض کو نئی عمارتوں میں ضم کر لیا گیا ہوگا۔ قلعہ لاہور کی دوسری منزل وہ ہے جہاں شہنشاہ جہانگیر نے اپنا محل تعمیر کرایا جو جہانگیری محل کے نام سے معروف ہے۔ یہ محل 1617 میں بن کر تیار ہوا اور تسک جہانگیری میں درج ہے کہ مامور خان نے اس کی تعمیر اور نگرانی میں حصہ لیا تھا۔ جہانگیر نے اس محل کو دولت خانہ کہہ کر پکارا۔ قلعہ لاہور کی تیسری منزل وہ تعمیرات ہیں جو دور شاہ جہانی میں مکمل ہوئیں۔ ہاتھی پول یعنی وہ دروازہ خاص کو شاہ جہان کے حکم سے بنایا گیا تھا 1631 یا 1632 میں تیار ہوا۔ دولت خانہ خاص و عام کی تعمیر شاہ جہان کے حکم سے 1628 میں عمل میں آئی اور 1631 میں شاہ برج تعمیر ہوا
یہ وہی عمارت ہے جو آج کل شیش محل کے نام سے موسوم ہے۔ ڈاکٹر باقر نے اپنی کتاب میں ایک عام غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ شاہ برج کی بعض عمارات کو جہانگیر سے اور نولکھے کو اورنگزیب سے منسوب کر کے عام مورخین نے غلطی کی ہے۔ ڈاکٹر باقر نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عمارت شاہ جہان کی تعمیر کردہ ہیں۔ شاہ جہان نے اور بھی کئی عمارات اور قلعے تعمیر کیے۔ قلعہ لاہور کی چوتھی منزل وہ عمارات ہیں جو شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کرائی۔ قلعے کا مغربی دروازہ عالمگیری دروازہ کہلاتا ہے اور حضوری باغ کے متصل ہے۔ اس دروازے کے بالکل سامنے شاہی مسجد کا صدر دروازہ ہے۔ اورنگزیب نے عرضگاہ کے نام سے ایک عمارت امراء کے لیے تعمیر کرائی، غرضے کہ قلعہ لاہور کی تعمیر ان 4 منازل میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ آج کی نشست ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس کے باقی اوصاف اور اس کے بارے میں دیگر معلومات اگلی نشست میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔